अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं एक नया जाविया। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पॉलिटिकल अपडेट्स आपको देंगे हम इस व्लॉग में। और इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है वो, और जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है वो बेसिकली एक डेडलॉक का शिकार हो गए थे। अब वो डेडलॉक दूर हो गया है और इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा अहम पैगाम आ चुका है और ये पैगाम आज बैरिस्टर गौहर साहब ने दिया है। ये पैगाम क्या है और ये पैगाम क्यों अहम है, इसी पैगाम की बुनियाद पर अब ये जो मुज़ाकरात का मामला है ये आगे बढ़ना है। तो एक तो ये बड़ी अहम ख़बर है जो कि हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है उसने एक और अहम काम किया है और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। शेख रशीद साहब फिर मैदान में आ गए हैं, उनका एक बयान आया है। फैसल वाडा साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बड़ी कोई पॉजिटिव बात कर दी है पीटीआई वालों के लिए। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब का पैगाम दिया है वो पैगाम क्या है, और इस पूरी तफसील के साथ हम ये व्लॉग आपके साथ लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम बात यह है कि आपने एक नया जाविया को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकॉन है वो भी आप दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जैसे जैसे हमारा जो कंटेंट है वो अपडेट अपलोड होता रहेगा, आपको अपडेट मिल जाएगी उसकी और आप हमारा कंटेंट देख सकेंगे। तो जी व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी मुज़ाकरात के डेडलॉक की। अच्छा जी, अब ये जो मुज़ाकरात हैं जो कि हुकूमती कमेटी और पीटीआई की कमेटी के दरमियान हो रहे थे, ये मुज़ाकरात जब शुरू हुए थे तो उस वक्त आपको याद होगा ये बात हुई थी और हुकूमती कमेटी ने इस बात पर एग्री भी किया था कि जब भी पीटीआई की जो कमेटी है वो ये कहेगी कि हमें बानी पीटीआई से मिलना है, हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है ताकि हम उनसे गाइडेंस ले सकें मुज़ाकरात के हवाले से, तो हुकूमती जो कमेटी थी उसने कहा कि ठीक है जी, बिल्कुल हम आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवा देंगे। लेकिन जब मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के पहले राउंड के बाद, दूसरे राउंड के बाद पीटीआई की टीम ने हुकूमती टीम से कहा कि जी हमारी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, तो जो हुकूमती टीम थी वो एग्री तो करती थी लेकिन वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी, इसका मतलब ये है कि हुकूमत शायद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रही हो लेकिन कोई और है, कोई और शख्स है, कोई और इदारा है, वो उस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा और इसी वजह से एक तात्तुल सा आ गया था। फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि जी 31 जनवरी तक हुकूमत देख ले, अगर हुकूमत ने सही तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो बता दे, वरना हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये बड़ी सख्त किस्म की इमरान खान साहब की ट्वीट आई थी। तो चूँकि इमरान खान साहब भी जानते हैं और इमरान खान साहब भी ये बात पहले कह चुके हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, किसी और के हाथ में बहुत कुछ है, तो हम डायरेक्टली उनसे मुज़ाकरात कर लें। लेकिन बहरहाल फिर ये पूरा सेटअप बना और हुकूमती कमेटी और पीटीआई की कमेटी आमने सामने बैठे और मुज़ाकरात हुए। अब इन मुज़ाकरात में एक तो ये बात सामने आ गई कि जो बहुत सारे डिसीशंस हैं वो हुकूमती टीम के हाथ में नहीं है या हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये किसी और के हाथ में। अच्छा जी, तो एक तो ये सिनेरियो आप ज़रा अपने जहन में रख लें। दूसरी चीज़, शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हाउस अरेस्ट की जो ऑफ़र है वो हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई थी मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में हम जानते हैं वो बड़ी अहम शख्सियत हैं और अगर ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट जो आज की है वो मोहसिन नकवी साहब पर वज़ीर आज़म साहब से ज़्यादा एतमाद करती है तो ये गलत नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत मामलात जो हैं वो अपने हाथ में लिए और बहुत सारे मामलात को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के तहत सेटल भी किया, सॉल्व भी किया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके क्रेडिट पर हैं, तो उन पर जो एतमाद है इस्टेब्लिशमेंट का वो बहुत ज़्यादा है। तो अब शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब थे जो कि ये ऑफ़र लेकर आए थे हुकूमत की तरफ से और उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट की ऑफ़र की गई थी, वो रद्द की गई। फिर उसके बाद एक और ऑफ़र ये आई थी कि जी 20 दिसंबर तक हम रिहाई करवा दें इमरान खान साहब की, ज़ाहिर है वो मशरूत रिहाई होगी, तो वो ऑफ़र भी रिजेक्ट की गई थी। और फिर उसके बाद बेसिकली 26 नवंबर का सानहा हो गया तो मामला जो है वो सारे यकसर तब्दील हो गए। वो एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था 26 नवंबर का, और उससे पहले ये तमाम ऑफ़र्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी थी। और एक और चीज़ जो कि मुज़ाकरात के ही हवाले से और ऑफ़र्स के ही हवाले से और भी रहनुमा ऐसे हैं जो कि पीटीआई के ये कह चुके हैं कि हमारे पास ऑफ़र्स आई हैं। अब उन बातों में सदाकत कितनी है, और क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत तो मना करती है कि हमने जी ऐसे कोई ऑफ़र नहीं दी, इस्टेब्लिशमेंट भी मना करती है, लेकिन अब चूँकि बात मोहसिन नकवी साहब के हवाले से की गई है तो अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
اچھا جی، اب اگلی خبر جو تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت کے حوالے سے ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان صاحب کے طبی معائنے اور ان کے بیٹوں سے ان کی بات کرانے کی جو ہے وہ درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ درخواست دی گئی تھی اور آج بھی فیصل چودھری صاحب نے اپنی جو پریس ٹاک تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے ڈاکٹر وغیرہ نہیں دیے جا رہے، عمران خان صاحب کی جو صورتحال ہے وہ صحیح نہیں ہے اس حوالے سے اور بہت بری صورتحال ہے میڈیکل، اگر ان کے چیک اپس کی بات کی جائے تو حکومت جو ہے وہ بالکل اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے۔ تو اس میں جی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، انہوں نے یہ سماعت کی تھی، جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی، بیسکلی اڈیالہ جیل میں یہ سماعت ہوئی تھی اور کیس کے دوران جو ہے وہ 9 مئی جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں ایک ملزم ہے جی شہیر سکندر، اس پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی اور یوں اب یہ جو فرد جرم ہے 118 ملزمان پر عائد کی جا سکی ہے، ٹوٹل 119 ملزمان تھے۔ تو یہ تو ایک چیز خبر تھی۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید صاحب دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں جی۔ شیخ رشید صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نیا سال جو ہے وہ سب پر بھاری ہوگا۔ انہوں نے تو یہ پیش گوئی کر دی ہے کہ جی سب پر بھاری ہوگا۔ اب سب میں کون آ جاتا ہے؟ حکومت آ جاتی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، اس میں پی ٹی آئی آ جاتی ہے اور عوام بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے۔ اب انہوں نے جو ایک مزے کی بات کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی میں بڑوں سے اپیل کرتا ہوں کہ غریبوں کو معاف کر دیں، غریب جو ہیں وہ بڑے برے حال میں ہے۔ اب یہ غریب کون ہے؟ یہ غریب جو ہیں وہ جن بڑوں سے معافی مانگی جا رہی ہے، یہ سینیریو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو معاف کر دیں، یہ برے حال میں، آپ نے ان کا بیسیکلی برا حال کر دیا ہے، یہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ نے ان کا حالات بڑے خراب کر دیے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ معاف کر دیں۔ اور انہوں نے ایک اور چیز بھی کی کہ جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ نئے سال میں بڑی تبدیلی آئے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ذرا سمجھنا پڑے گا، کیونکہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس باہر آنے والے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ طے پا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی والوں کو خوش ہو جانا چاہیے اور جشن منانے کی تیاریاں کر دینی چاہیے۔ اچھا، اب کیونکہ ہو کیا رہا ہے، معاملہ کیا ہے، اگر تھوڑا سا سینیریو ہم سمجھیں تو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی جو اسٹریس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر ایک کو غلط ثابت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ جیل میں نہیں جائیں گے، وہ جیل میں چلے گئے، پھر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ جیل میں زیادہ وقت نہیں گزار پائیں گے، وہ جیل میں کافی عرصے سے موجود ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور وہ کہنا ہے نا ڈٹ کے کھڑا ہے پھر عمران، تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے عمران جیل میں اس وقت۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جی وہ این آر او مانگ لیں گے، ملک سے باہر چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جو ان کی لڑنے کی صلاحیت ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر آ گئی۔ تو یہ جو سٹریس ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان مان کیوں نہیں رہا، ہماری باتیں مان کیوں نہیں رہا، ہماری آفرز بھی نہیں مان رہا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے جو احتجاج تھے وہ ہم نے کس طرح ناکام بنائے، پھر بھی وہ نہیں مان رہا، تو اب یہ کس طریقے سے مانے گا؟ اب یہ جو منانے والا عمل ہے نا، یہ ہے بنیادی عمل۔ بہرحال اب یہ کس طریقے سے ماننا منانا چلتا ہے یہ تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا، لیکن کچھ پازیٹیو نیوز سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے جو اہم بیان سامنے آیا ہے، جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب آج لے کر آئے ہیں، وہ بیان میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا اہم بیان ہے، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم جو بات کر رہے تھے کہ جی مذاکرات ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں گے اور حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات کا عمل شروع ہوا، تو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اس مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، 2 نشستیں ہو چکی ہیں، اب تیسری نشست بھی کی جائے، اور عمران خان صاحب نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کی بات کر دی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریری طور پر مطالبات لکھ کے دیے جانے کی بات ہے، حکومت جو کہہ رہی ہے کہ تحریری طور پر آپ مطالبات لکھ کے دے دیں، تو وہ بھی انہیں لکھ کر دے دیے جائیں، کیونکہ کل طلال چودھری صاحب نے ہی کہا تھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تحریری طور پر مطالبات لکھ کے دے دیں، لیکن پی ٹی آئی ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی اگر ایسا کرے گی تو پھنس جائے گی۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے ان تمام قیاس آرائیوں کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر سے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر حکومت کہتی ہے کہ آپ مطالبات لکھ کر دیں تو آپ مطالبات ان کو ریٹن میں تحریری طور پر لکھ کر دے دیں۔ اب مطالبات کیا کیا تھے وہ بھی ہم ذرا
آپ کو یاد دلاتے ہیں، ایک تو مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن کا، جس کا بنیادی طور پر کام یہ ہو کہ وہ 9 مئی کی تحقیقات کر لے، 26 نومبر کی تحقیقات کر لے، اور بھی جو کیسز ہیں لوگوں کے ان کی تحقیقات کر لے۔ دوسرا مطالبہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ جو بے گناہ جتنے بھی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور جو لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کا خون بہا حکومت دے۔ تو اب یہ مطالبات سارے جو ہیں یہ تحریری طور پر دے دیے جائیں گے حکومت کو، اور پھر مطالبات جب ان کے سامنے آ جائیں گے تو پھر یہ مذاکرات جو ہیں اس کا عمل آگے بڑھ جائے گا۔ پھر ایک اور چیز بھی کہی ہے عمران خان صاحب نے اپنی جو ٹیم ہے اس کو ہدایت کی ہے کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں اس وقت ہمارے، ان سب کی ایک لسٹ کمپائل کر لی جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے اس نے حکومت سے کہا ہے کہ جی آپ جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں، تو حکومت والوں نے ان سے کہا کہ جی آپ مسنگ پرسنز کی لسٹ دیجئے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جی اپنی ٹیم کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ مسنگ پرسنز کی لسٹ بنائیں اور یہ لسٹ حکومت کو فوراً دے دی جائے، کیونکہ اس پر بھی تعطل تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے صحافی حضرات بھی یہاں تک یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اب یہ لسٹ کہاں سے لے کر آئیں گے، اس کے اندر تو بڑے کوائف ہوتے ہیں اور اتنے لوگ مسنگ بھی نہیں ہیں، تو یہ کس طریقے سے لسٹ بنائی جائے گی۔ ان سب کو عمران خان صاحب نے غلط ثابت کر دیا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز میں آگے بڑھے گا۔ یہ جو ڈائریکشن عمران خان صاحب نے دے دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب سے جو 7 رکنی کمیٹی ہے اس کی ملاقات کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اور وہ معاملہ جیسے ہی آگے بڑھے گا اس وقت ہم ایک بڑا بریک تھرو دیکھیں گے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، آپ سے اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔